بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی دلیل کے اقامہ اور استدلال کے قائم کرنے کی کیفیت کے حوالے سے آپ عزیزان کے سامنے آغاز کی گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے پہلا ٹاپک شروع کیا تھا کہ ثبوت سے کیا مراد ہے، عالم ثبوت، کیونکہ یہ جو آپ کی خدمت میں دلیل قائم کرنے کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے، تمام حوزوی علوم میں یا علوم انسانی میں ہمارے پاس، یا اگر آپ اس کو محدود نہ کریں، انسانی فکر صحیح ہے یا خطا کا شکار ہے، اس بات کو معلوم کرنے کا پیمانہ اور معیار یہی ہمارے پاس طریقہ کار ہے۔ اس کا سانچہ جو تھا اور اس کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ آپ عزیزان نے ملاحظہ کیا کہ جس طرح میتھمیٹکس کو آپ پڑھتے ہیں اور پلس مائنس اور ڈیوائڈ کے جو قوانین ہیں، تقسیم کے قوانین ہیں، اس کو پھر آپ کسی بھی علم میں، حتیٰ علم فقہ میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی تقسیم ہے، میراث کی تقسیم ہے، دیت ہے، کفارے ہیں، ان میں اچھی خاصی میتھمیٹکس استعمال ہو جاتی ہے۔ یہ قواعد آپ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ آپ نے یہ ملاحظہ کرنا ہے کہ یہاں میں نے جو نتیجہ لیا ہے وہ درست ہے یا نہیں، یا یہ جو معیار میں نے جو فکر سوچا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، آپ اس سانچے میں ڈھال دیں گے، نتیجے سے پتہ لگ جائے گا آپ کو، درست ہے، نتیجے سے پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس اب جو آتی ہے یہ آواز بنتی ہے کہ وہ سانچہ اس طریقے سے ہے، صغریٰ، کبریٰ اور نتیجہ۔ یہاں پہ آپ ایک مواد ڈالیں گے، ادھر دوسرا مواد ڈالیں گے، اور خود رزلٹ آپ کے سامنے نتیجے کے طور پہ آ جائے گا۔ اب ہم اس جگہ تک پہنچنے کے لیے چند بحثیں پڑھیں گے۔ ان بحثوں کے اوپر ہماری جو بات چیت آ رہی تھی، کیونکہ پھر آپ کو مثالیں بھی دی جائیں گی، علم کلام سے ایک مثال لائیں گے، علم فقہ سے لائیں گے، علم اصول سے، علم رجال سے، تاکہ آپ کو اب اس کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ صغریٰ میں ایک بار ڈالیں، کبریٰ میں، اور نتیجہ کیسے، ایک پروسیس ہے، اس کو ہم عملی طور پہ انشاءاللہ لیں گے۔ ہم اس میں پہلا نقطہ حل کر رہے تھے عالم ثبوت، اور ایک ہے عالم اثبات۔ عالم ثبوت کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے نفس کے ساتھ اس طور پہ نہیں جڑے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نفس نے جو اخذ کیا ہے وہ عالم ثبوت ہے۔ ثبوت جسے واقعیت اور حقیقت کائنات میں حاصل ہے، مثلا نہیں، عالم ثبوت الگ ہے، اثبات الگ ہے۔ اسی طرح سے اصول فقہ میں ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، مقام ثبوت اور مقام، ادھر مقام ثبوت اور اثبات ہے، اس میں خلط نہیں کرنا کہ عالم اور مقام، عالم ثبوت و عالم اثبات اور مقام ثبوت مقام اثبات کو فی الحال جدا رکھیں۔ کلام کے اندر عالم ثبوت اور عالم اثبات استفادہ ہے، اور اصول میں نہیں، لازم نہیں ہے، علم کلام نہیں، علم علوم عقلیہ یا کسی بھی علم میں عالم ثبوت کی کہیں پہ بھی آپ اصطلاح علمی دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ علم کلام کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ادھر توجہ کیجئے کہ ثبوت سے، کیونکہ ثبوت کہتے ہیں ثابت شدہ جو چیز ہے۔ عموماً اصطلاحات کی دنیا میں یہ اصطلاحات ایجاد کرنے والے حکمت مد نظر رکھتے ہیں کہ جس کے لیے وہ اس اصطلاح کو استعمال کریں اسی کے معنی پہ لفظ لے کے آئیں، لہذا خود اصطلاح آدھا معنی خود ہی بیان کر رہی ہوتی ہے، ہر اصطلاح آدھا معنی خود بیان کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ثبوت کہتے ہیں ثابت شدہ، کسی شے کو آپ ثابت کریں تو اسے کہتے ہیں اثبات۔ مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے جانا اور ایک دفعہ ہوتا ہے لے کر جانا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک لازم ہے، ایک متعدی ہے۔ اسی طرح یہ چیز ثابت ہے، اس کو میں نے ثابت کرنا ہے، یہ اس بات ہے۔ ثابت کرنا اور ثابت ہونا
دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ آپ اگر اس دنیا کے اندر جو حقائق ہیں انہیں جانے یا نہ جانے، وہ اپنی جگہ پہ ثابت شدہ ہیں یا نہیں؟ آپ کے جاننے سے انہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طور پہ آپ کا اپنا وجود نفس ایک ثابت شدہ کائنات کا موجود ہے یا نہیں؟ آپ کا نفس بھی انہی موجودات میں سے ایک موجود ہے، بس جو آپ کے ذہن سے باہر حقائق ہیں، موجودات ہیں، وہ ثابت شدہ ہیں اپنی جگہ پر۔ آپ نے انہیں آ کے ثابت کرنا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ ٹھوس موجود ہے۔ حقائق میں سورج اسی طرح اپنی جگہ موجود ہے، چاند ہے، فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مانے نہ مانے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ہر انسان کے ساتھ جو امور اطراف سے انجام پا رہے ہیں، جن وجودات سے اس کا حصی جسم ایک تعلق پیدا کرتا ہے، انسان کے تخیلات جن چیزوں سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، ان میں جو حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھوس ثابت اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کوئی اگر ان ثابت شدہ چیزوں کا انکار کر دے، اس کو کہتے ہیں سوفسطائیت۔ اسے آج کل اصطلاح بن چکی ہے سوفسطائیت، جو حقائق کے منکرین کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور حقیقت کا انکار سوفسطہ کہلاتا ہے، سفسطہ معذرت۔ حقیقت کو آپ اگر انکار کریں تو یہ سفسطہ ہے، مثلا سفسطہ، اور اہل سفسطہ کو کہتے ہیں سوفسطائی، صحیح، جو حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ سفسطہ یعنی حقیقت کے انکار، حقیقت کے منکرین کو کیا کہتے ہیں؟ سوفسطائی کہتے ہیں۔ آئے ابھی اس کو تھوڑا سا ہم، اور کیونکہ یہ فلسفے کا موضوع ہے، ہم فلسفے میں وارد نہیں ہوں گے، یہ بات ہر کوئی وجداناً اور اپنے نفس کے اندر یقین کی سطح تک جانتا ہے۔ بعض حقائق کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ ثابت ہیں، موجود ہیں، ٹھوس ہیں، واقع ہیں۔ فلسفہ یہاں سے بحث شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ والی بات فلسفے کی نہیں ہے کہ اس نے آ کے حقائق جو ثابت شدہ ہیں ان کو لے کے ثابت کرنا شروع کر دے۔ جہاں پر مسائل دیگر، بہرحال ابھی ہم ہدف فلسفہ کی طرف بھی نہیں آتے کہ ہدف فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ جی سفسطہ کہتے ہیں حقیقت کا انکار، انکار کرنے والے، سفسطہ ہمارے اردو کے ادبا بھی یہ لفظ جانتے ہیں، ادیب حضرات وہ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، یعنی واضح چیزوں کو بھی انکار کرتے ہیں۔ واضح نہیں بلکہ واضح سے بھی بہتر لفظ ہے ثابت شدہ حقائق کا انکار۔ تو سائنس اس ٹائم پہنچ گئی نا، اللہ تعالیٰ سے ظاہر اور ثابت ترین اور واقع ترین ہستی کوئی بھی نہیں ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ صحیح، سفسطہ مطلب واضح ہو گیا نا؟ ہاں، تو اس کی تاریخ آپ کو گزشتہ درس میں عرض کی کہ یونان میں جو مچا و ہنگامہ، اور پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی اس کا آج بھی سہارا وسیع پیمانے پہ لیا جا رہا ہے، اور آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ تاریخ بشریت میں اتنا حقائق کا انکار وجود میں نہیں رکھتا تھا جتنا آج کے دور میں پایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں مذہب کے نام پہ حقائق کا انکار ہے، گروہ در گروہ پیدا ہو چکے ہیں، مدارس، مکاتب، فلسفی اور غیر فلسفی بہت سارے مکاتب بن چکے ہیں اس عنوان سے۔ خلاصہ کلام، ہم ابھی اس بات، کیونکہ یہ والی بات اگر بہت یقینی طور پہ ہمارے لیے حل نہیں ہوگی تو آگے تھوڑا سا ہمیں مسئلہ پیش آ جائے گا، اس لیے میں اس کا تکرار زیادہ کر رہا ہوں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حقائق ثابت ہیں، ہمارا ان سے تعلق جڑے یا نہ جڑے وہ قائم ہیں۔ اچھا، بعض ایسے ہیں کہ جن کا ہم اعتراف یقیناً و وجداناً کرتے ہیں، کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کے ثابت ہونے کے قبول کرنے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے، اور کئی کی آپ نے مثالیں دی، اور اس میں سب سے بہترین مثال کون سی ہوتی ہے جس کے آثار بھی آپ بتائیں فوراً؟ مثلاً ہاں، احسن، بھوک فوراً پتہ لگتا ہے، اور یعنی جو آپ کو آثار نہ احساس ہوں اس کی مثال نہ لے کے آئیں۔ نہیں ٹھیک، آگ اور حرارت بھی ایک حقیقت ہے، آپ کو اس کے آثار وہ احساس ہوں۔ حقیقت رکھتا ہے، چونکہ حقیقت رکھتا ہے اس لیے اس کی
اس کا اثر نفع یا نقصان کی صورت میں پہنچ رہا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی. کئی مثالیں دی تھی. یہ کہ آگ کو لمس کرنا پھر بات ٹھیک ہے، لیکن آگ اور حرارت حالی مثالوں پہ تھوڑی دقت کریں، چونکہ کائنات کے اوپر اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک انسان نے کتنی دقت کی ہے. قرآن کریم میں واضح آیت وارد ہوئی ہے کہ غور و فکر کرو کہ اللہ نے کیسے اس خلقت کو خلق کیا. چونکہ اسی کے ضمن میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگان لکھتے ہیں کہ یہ آیات بتاتی ہیں جو اس مادی خلقت پہ غور و فکر نہیں کرتا وہ مانوی ارتقاء پیدا نہیں کر سکتا. ایک ہی بات ہے نا، کیونکہ جو حقیقت کا انکار کر رہا ہے تو اس انکار کے لیے جو لے کے آئے گا غلط استدلال بھی ہے، ممکن ہے ہٹ درمی بھی ہو. صحیح ہے کہ بس نہیں ماننا جی میں نے حقیقت، کیونکہ جو غلط استدلال کر رہا ہے آپ بتا دیں گے، واضح ہو جائے گا یہ غلط استدلال ہے، لیکن وہ آگے سے ہٹ درم نکل آئے گا میں نے نہیں ماننا. تو خلاصہ کلام سب سطح جو ہے یہ اہل علم کو اصل میں کہا جاتا تھا. یہ پچھلے درس میں اس کی تاریخ بیان کی گئی کہ یونان میں جو اہل علم تھے وہ سیاستدانوں کو بڑے بڑے جرائم سے عدالتوں میں اپنے دلیلوں کے ذریعے سے ان کی معافی کرا دیتے تھے اور ان کو بے گناہ ثابت کر دیتے تھے، اور جو بے گناہ ہوتا تھا اسے مجرم ثابت کر دیتے تھے. نہیں، وہ وہاں پہ سزا دلواتے تھے. وہاں ایک بندے نے کئی قتل کیے اور اس نے پیسے دے کے چیز خریدی، پکڑ کے تصویر دے دی. کہا میں نے تو پورے کی پوری بلڈنگ اور گھر لیا تھا. اس نے کہا نہیں سودا تو اسی کا ہوا تھا، یہ بھی گھر ہی ہے. اب وہ اپنی دلیلوں سے اسے گھر ثابت کر دے گا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اصل میں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ تاریخ پیچھے نہیں، اس ٹائم یہ ایک ٹرم بن چکی ہے سفسطہ اور سوفسطائی. لیکن یہ ٹرم بنی کیسے ہے؟ یہ اسی طرح سے کہ یہ جو امیر اور طاقتور طبقہ تھا، با اثر طبقہ تھا، یہ جرائم انجام دیتا تھا، اور جب پکڑا جاتا تھا کیسز بنتے تھے تو وکلاء ہیں اور مفتی حضرات ہیں ان کا سہارا لے کے انہیں بے گناہ ثابت کیا جاتا تھا. اب یہ اس کو بے گناہ، ان جرائم کے ہوتے ہوئے اسے بے گناہ جب ثابت کریں گے تو جن دلیلوں کا سہارا لے کے آ رہے ہیں وہ غلط استدلال ہے یا نہیں؟ ہاں، تو یہ اس در سے ان کا نام، یہ اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے تھے، سوفسطائی. ان کے مقابلے میں محب علم سقراط، محب علم انہوں نے نام رکھا فیلسوف. تو سقراط تو ظاہراً اس دور میں شکست کھا گیا، زہر کا پیالہ پی کے اسے انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، پلا کے زہر کا پیالہ پلا کے پھانسی چڑھایا. لیکن وہی جو اس دور کے اہل علم تھے کچھ سالوں کے بعد کیا کہلائے؟ دنیا بھر کے جاہل. یعنی حکمت کا نام ہی جہل رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح ابو جہل کا اصل نام کیا تھا، اصل لقب کیا تھا یا کنیت؟ ابو الحکم، حکمتوں کا باپ کہتے تھے اسے. ابو جہل کا تو یہ تو اسلام نے نام ڈالا نا، ابو جہل معاشرہ تھوڑی ابو جہل کہتا تھا. بالکل اسی طریقے سے ابھی آپ جس طرح سے جیش العدل کو کیا کہتے ہیں؟ جیش الظلم کہتے ہیں. انہوں نے تھوڑی نام رکھے جیش الظلم، لیکن وہ جو کام کرتے ہیں وہ ظلم عدل کے نام پہ، تو جیش الظلم ہے. یعنی جو ان کے اندر حقیقت تھی وہ آپ نے ایمان دے دیا، اور وہ جو دعویٰ کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہے. سوفسطائیت بھی اسی طریقے سے کہ یونانی زبان میں اسے اہل علم کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہی جہالت کے مترادف بن گیا. واضح بات. خوب یہاں پہ دیکھیں، غور اس چیز کا کریں کہ اگر کائنات میں اشیاء ثابت نہ آپ مانیں نا، علوم کی دنیا شروع نہیں ہوتی، علوم کی دنیا شروع نہیں ہوتی. اب ان سارے کے سارے حقائق کو ہم جانتے ہیں؟ نہیں، سارے حقائق کو نہیں جانتے، لیکن بعض حقائق کو حتماً و حتماً جانتے ہیں یا نہیں؟ بعض حقائق کو حتماً و حتماً جانتے ہیں. مثلا سخت چیز کا نرم چیز کو کاٹ دینا، صحیح ہے؟ یا اسی طرح بھوک کے وقت بچے کا ماں کی طرف بڑھنا، یا اسی طرح سے آگ یا اس طرح کی ضرر رسا چیزوں سے انسان کا فرار کرنا یا دور ہونا. یہ وہمیات کی اساس اور بنیاد پر ہے؟ نہیں. اگرچہ وہمیات کا شکار ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہمیات کا شکار نہیں ہوتا. فلسفہ اسی لیے ضروری ہے کہ وہمیات سے انسان کو بچائے ان موارد میں.
لیکن آغاز یہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ اس کے دوش پر آپ آگے سفر کریں گے۔ یہ جو حقائق کا اعتراف، مثلا مادی جہان کا اعتراف کرتے ہیں، غیر مادی جہانوں میں سے بھی بعض چیزوں کا حتمی اعتراف کرتے ہیں، مثلا اپنے نفس کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ہوں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اس کا مجھے ادراک ہے، اس کا مجھے معلوم ہے۔ درد اب کسی پیمانے سے ناپی تولی جا سکتی ہے؟ نہیں ناپی تولی جا سکتی۔ یا آپ کہتے ہیں مجھے اس سے خطرہ ہے، یہ جو احساس خطر اور خوف کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو کیفیت آ رہی ہے، آپ کو اس کا یقین ہے، اگلے کو نہیں اسے پتہ لگ رہا۔ یہ کوئی حصی چیزیں نہیں ہے کہ حواس خمسہ سے یا 5 سینسز سے پتہ لگ جائیں۔ لہٰذا بہت ساری غیر مادی چیزوں کا بھی آپ کائنات میں موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں، درست ہے؟ یہ بات جب ہمارے لیے حتمی ہوگی، اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کا آپ اپنے نفس میں خود تکرار کرتے رہیں۔ کائنات کی چیزوں کو ثابت شدہ حقائق، چاہے آپ تعلق رکھیں نہ رکھیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھوس ثابت وجود رکھتی ہیں، حقائق رکھتے ہیں، جیسے ہم سارے جدا جدا وجود رکھتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انسان ہر وہ چیز جو چیز اس دنیا میں جو موجود ہے، اس سے چند روابط ایجاد کر سکتا ہے۔ انسان ان سے چند روابط کو ایجاد کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے خلق ایسے کیا وہ کر رہا بھی ہے، بعض روابط حتماً و حتماً ایجاد کر رہا ہے۔ ایک رابطہ وہ سب کے لیے اس کا دروازہ کھولا ہے، ایک رابطے کا دروازہ تمام حقائق کے لیے اللہ نے انسان کے لیے فقط کھولا ہے، بقیہ خلقتوں کے لیے وہ سب دروازے نہیں کھولے، بعض دروازے کھولے روابط کے۔ مثلا بعض مخلوقات ہیں ان کے لیے فقط علم حسی کا دروازہ کھولا ہے، جیسے یہ جاندار، نباتات، حیوانات، جمادات ہیں، ان کے لیے کون سا دروازہ کھولا ہے؟ حسی فقط۔ یا ممکن آپ کے خیالی دروازہ بھی ان کے لیے کھلا ہے، لیکن عقلی دروازہ، ہاں علم کا عقلی دروازہ ان کے لیے نہیں کھلا۔ ابھی ہم بہرحال ابھی تقسیم میں مزید آتے ہیں، لیکن اب دیکھیں موجودات اپنی جگہ موجود ہے، میں بھی انہی موجودات میں سے ایک موجود ہوں، میرا ان موجودات سے ایک تعلق جوڑ رہا ہے۔ پہلا وسیع ترین عمومی ترین تعلق جو ان حقائق سے جوڑ سکتا ہے، چاہے وہ مادی ہوں یا غیر مادی حقائق ہوں، وہ تعلق علمی ہے، وہ تعلق ذہنی ہے۔ کون سا تعلق ہے؟ تعلق علمی یا تعلق ذہنی۔ اسے کہتے ہیں عالم اثبات۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم اثبات۔ ہم جو استدلال پڑھیں گے وہ اسی جہان سے تعلق رکھتا ہے۔ دلیل کا تعلق اس جہان سے ہے، اسی علمی اور ذہنی جہان سے ہے۔ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہے، معاملہ یہاں تک ختم نہیں۔ جیسے آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا، وہ ہر چیز کو چھو کے دیکھتا ہے، صحیح؟ چرند پرند کو بھی دیکھا ہوگا، جن کی چونچیں ہیں وہ ہر چیز کو جا کے چونچ ماریں گے، وہ دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں جاننا ایک دو چاہتے ہیں۔ البتہ انسان کا دائرہ علم جو ہے وہ تمام مخلوقات کی نسبت وسیع ہے۔ علم سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ جو علمی تعلق ہے، یہ کیا تعلق ہے؟ تعلق ذہنی و عقلی ہے۔ یہ تعلق کیا ہے؟ ذہنی اور عقلی۔ ایک اور ہمارا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے، اور وہ تعلق وجودی ہے، یا آپ کہہ لیں تعلق کشف ہے، کشف و شہود ہے، یہ کہہ لیں تو بہتر ہے۔ ایک اور تعلق پیدا ہو سکتا ہے، وہ تعلق کشف و شہود ہے۔ تیسرا تعلق ہے تعلق وجودی، تعلق وجودی ہے، یا دو تک ہی آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں، یہ ہو سکتا ہے۔ بس ہم جب عالم اثبات کی بات کرتے ہیں، یہ عالم ثبوت میں جو موجودات ہیں، ادھر ایک انسان جو ہے یہ اب رابطہ قائم کرتا ہے ان موجودات سے، ان ثابت شدہ موجودات سے کیا کرتا ہے؟ رابطہ قائم کرتا ہے انسان۔ یہ رابطہ ایک مرتبہ رابطہ ذہنی و علمی ہے، ذہنی و علمی، اور ایک دفعہ رابطہ وجودی ہے، یعنی وجود کا وجود سے تعلق۔ اس کو ہم عرفان میں پڑھتے ہیں، عرفان عرفان عملی اسی کا نام ہے۔ آپ اپنے وجود کو اتنا قوی کریں
کہ ان وجودات سے ارتباط قائم کریں. یعنی رابطے کی سطح مختلف ہے. ابھی فی الحال رابطے کی دو ہیں، رابطے کی سطح مختلف ہے. سطح کے یا جو بھی لفظ دیں فرق نہیں پڑتا، معنی سمجھنا چاہیے نا کہ آپ کا ایک دفعہ وجودی تعلق قائم ہوتا ہے، ایک دفعہ فقط علمی تعلق قائم ہے. اس کو مثالوں سے، حصی مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، چونکہ بہت سارے عقلی مطالب ہوتے ہیں. ان عقلی مطالب کو سمجھنے کے لیے مثالیں کیا دی جاتی ہیں؟ حصی مثالیں جاتی ہیں. لیکن مقصود ادھر حص نہیں ہے، حص سے آپ نے عبور کر کے کہاں پہنچنا ہے؟ معنی عقلی تک. حصی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غذا کیسے پک رہی ہے، صحیح ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کیسے جلا رہی ہے، درست. لیکن ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ آپ مثلا خوش ذائقے غذا کو دیکھا، لیکن غذا کو پکڑ کے چکھتے ہیں. بس آپ کا غذا کا اور آپ کے جو ذائقے کی حس موجود ہے اور اعضاء موجود ہے، ان کے درمیان تمام کی تمام دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، تو دونوں کا ارتباط ہوتا ہے. اور اس وقت جو ذائقہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ پہلے والا علمی کہلائے گا جب صرف دیکھ ہی رہے ہیں، صحیح ہے، اور دوسرا جو کہلائے گا وہ وجودی تعلق قائم ہوا ہے، وجود غذا کا آپ کے وجود زبان سے یا ذائقوں سے تعلق قائم ہونا. اس جگہ پہ دو الگ اور جدا رابطوں کی نوعیت ہے. یا اسی طرح سے ایک دفعہ آگ کو جلاتا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور آگ سے آپ کے ہاتھ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو آپ کو معلومات آگ کی ملتی ہیں وہ پہلی معلومات سے جدا ہیں یا نہیں؟ لہذا جو وجودی رابطہ ہے وہ بھی ایک نوع علم دیتا ہے، لیکن اس علم کی شان و شوکت ہی الگ ہے. اسی طریقے سے اب ہم کوئی معنوی ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ اب آپ عقلی دنیا میں بھی وارد ہوں. ایک مرتبہ آپ کو صرف یہ فلسفے کی دلیلوں سے اور وحی کی باتوں سے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اگر اس پہ تقوی اور توکل کے ساتھ انسان قربت اختیار کرے تو وہ مشکلات سے نکالتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. معلومات ہے ہم سب کو. ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ دو راہیں پہ پھنس جاتے ہیں، چار راہیں نہیں، دو راہوں پہ پھنس جاتے ہیں. یا تو میں اپنی تیزی چلاکی دکھاؤں، ادھر رابطہ ادھر رابطہ، غصہ غضب کا شکار ہونا اور اسباب کو تلاش کرنا، نمازوں کو بھی ایک قسم کا کمزور کر دیا، لوگوں سے بھی میں الجھ رہا ہوں تاکہ میں اس مشکل سے نکلوں. لیکن آپ کو یہ آیت یاد آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں بارے الہ خالق تو ہے میرا، تو میرا مالک ہے، تو میرا الہ ہے، تو مدبر میرا تیری ذات ہے، میں تو کوئی ہستی ہوں ہی نہیں. اگر تم میری نفس کے اوپر چھوڑ دے تو ظلمتوں، گناہوں، اندھیروں کے علاوہ میں عدم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں. میں تیرے اوپر توکل کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس راہ سے، اس مشکل سے نکالنا ہے، تو میرے لیے تو راہ بنا دے گا، اور مجھے تجھ سے ہی وہ کھلی راہ چاہیے، کسی اور سے نہیں چاہیے. اس لیے صرف اللہ پہ توکل کر کے اپنے دائرے اختیار میں جو وسائل مہیا ہیں اس پر قناعت کر کے قدم اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نکال دیا. مثلا بعض ہیں کہ جو سال بھر کا راشن اکٹھا کرتے ہیں، اب بعض کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ان کے پاس ایسی وسائل ہی نہیں مہیا کہ تدبیر کر سکیں سال بھر کا راشن. کل کیا ملے گا نہیں پتہ. ادھر اللہ سے گفتگو کرے، بار الہ کل میں زندہ ہوں تو کل بھی جیسا آج رازق تو ہے، آئندہ آنے والے کل میں بھی تو رازق ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے. لہذا مجھے یقین ہے کہ تو رازق ہے تو مرزوق کو رزق دے گا، تو رب ہے تو مربوب کی ربوبیت حتماً و حتماً کرے گا، تو مالک ہے تو اپنے مملوک کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس لیے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف ہی نہیں ہوتا انہیں، پریشان ہی نہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے مر جائیں گے، اگر وہ راضی کا اس نے اٹھا لیا تو اٹھ جائیں گے، اور نہیں اس نے بٹھا دیا تو بیٹھ کے کھائیں گے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر جب وہ نکلتے دیکھتا ہے تو اس کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا کسی کے سامنے. یہ بیان کرنے والی کیفیت وہ جتنا بیان کرے گا اگلے کے لیے صرف علمی فائدہ ہے، لیکن اس کے اندر جو وجود کے ساتھ ایک ارتباط قائم ہوا
اور وہ جو اس کو ایک اعتماد حاصل ہوا وہ فقط یہ انسان جا سکے. یہ ہے وجودی رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. خلاصہ کلام کہ یہ آپ کے پاس آئے کہ حقائق سے اس طرح کے تعلق قائم ہوتے ہیں. بعض آپ کو بڑے گہرے تجربے ہیں ماشاءاللہ. جنوں سے وجودی رابطہ تو کئیوں نے قائم کیا ہوتا ہے. شیاطین سے تو بڑا گہرا وجودی رابطہ ہوتا ہے. وہ کچھ کر لے، خانہ کعبہ بیٹھے ہوں، قبر امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوں، یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، وہ شیطان کے ساتھ یاری لگائے رکھتے ہیں. موبائل ہی نہیں انہیں چھوڑتا. غلط سارے کے سارے ذہن میں دشمنیاں پالی ہوئی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی الٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ قاتل کا ہی ساتھ دے اللہ تعالیٰ بھی، ظالم کا ساتھ دے اللہ تعالیٰ. ان کی دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں. تو وجودی رابطے انسان احساس کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ میں پاکیزہ جگہ پہ ہوں، خیالات سارے منفی آ رہے ہیں. تو سمجھ لیں کہ وجود کا وجود شیطان سے ایک تعلق جڑا ہوا ہے. یہ بات اب جب آ گئے تو ہم نے جو سفر کرنا ہے نا وہ کائنات وجودی و عالم ثبوت میں نہیں ہے، لیکن پیش نظر یہی ہے. ہم جہاں پہ ساری گفتگو کریں گے وہ کون سی دنیا ہے؟ عالم اثبات ہے، عالم ذہن، عالم عقل. صحیح ہے. ہماری ساری گفتگو کہاں پر ہے؟ ہاں، یعنی ہم کمپیوٹر کے اندر سارا کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن پینافلیکس جب چھپ کے آئے گا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ عالم ثبوت میں ہے. لیکن بن کہاں پہ رہا ہے سارا پینافلیکس؟ عالم اثبات میں. اور کمپیوٹر عالم اثبات ہے. اچھا، ساری کیلکولیشن جو زمین کی پیمائش وغیرہ کی کر رہے ہیں وہ کس میں کر رہے ہیں؟ کیلکولیٹر یا کاغذوں کے اوپر. یہ کون سا عالم ہے؟ اثبات ہے. لیکن اس کا اثر کہاں پہ نکل رہا ہے؟ عالم ثبوت میں. ادھر اتنی پیمائش انسان کو ملے گی. لہٰذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ جب ہم عالم اثبات سے بات کر رہے ہیں تو خیالی دنیا نہیں ہے کوئی. پیش نظر سارا کا سارا کیا ہے؟ اثبات. ادھر ایک بہت اہم نقطہ جو آپ کو اسی جگہ پہ چونکہ اس کے مقدمات فراہم ہو چکے ہیں سمجھ آ جائے گا. عالم اثبات میں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس حقائق براہ راست پیش نظر ہوتے ہیں، براہ راست پیش نظر ہیں. اور جو الفاظ اور معانی ہیں ان کے مقابلے میں مصداق خارجی یا فرد خارجی موجود ہے. درست؟ یا فرد خارجی اس میں موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں، بعض پہاڑ ہیں کہ وہ زمین کے اوپر بلند قد و قامت رکھتے ہیں اور ان میں سب سے اوپر ماؤنٹ ایورسٹ ہے. لیکن تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے زمین کے اوپر بات کرنی ہے، زمین سے تعلق رکھنے کی اساس پہ کہنا ہے تو دنیا میں ماؤنٹ ایورسٹ ممکن ہے دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پر آئے. ایک اور پہاڑ ہے، وہ اگر ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا ٹیلا اس کا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا اس کا قد پانی کے اندر ہے، اور وہ جو نیچے پانی کے اندر ہے وہ اس سے اوپر ہے کہ جو ماؤنٹ ایورسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس لحاظ سے پیمائش کریں تو کیا ہے وہ یہ والا اس سے پہاڑ اوپر ہے. لیکن ہم ماؤنٹ ایورسٹ کو اول پہاڑ اس طور پہ کہتے ہیں کہ وہ جو زمین پر کھڑے پہاڑ ہیں ان میں سب سے اوپر یہ ہے، وہ اعلیٰ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا. وہ جو سمندر میں ایک پہاڑ موجود ہے اور اوپر نکلا ہوا اس کا ایک سرا ہے، وہ ماؤنٹ ایورسٹ سے اوپر ہے. اچھا، خوب آپ کو معلوم ہے ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر سے جہاز نہیں جاتے، وہ سائڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اوپر پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک ہی دنیا میں یہ پہاڑ ہے. یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں الفاظ اور معنی ہیں. الفاظ معنی عالم اثبات ہے. یہ صحیح ہے، سارے جملے بنائے ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت کی، لیکن اس میں ہر لفظ کے مد مقابل مصداق خارجی اور فرد خارجی موجود ہے یا نہیں؟ پہاڑ کے مقابلے میں ہاں پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایورسٹ نام لیے تو ہاں ادھر ہے ایک ماؤنٹ ایورسٹ. لیکن ایک مرتبہ آپ معانی لاتے ہیں، مفاہیم لاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل کوئی
فرد خارجی نہیں ہے، خارجی یا فرد یا مصداق خارجی، مصداق خارجی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اعتباری، قضایا اعتباریہ، صحیح ہے، یہ اس کے مقابلے میں آتا ہے، ان قضایا کے مقابلے میں قضایا اعتباری، یعنی میں نے فقط خود اعتبار کیا ہے، اگر میں اعتبار نہ کروں تو خارج میں اس عنوان سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک تانبے کا ایک چھوٹا سا ذرہ لیا، جز لیا، اسے گول کر دیا، صحیح، گول کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک مہر چھاپ دی اور جس کے اوپر 5 لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر بھی 5 آ گیا، سائڈوں پہ تھوڑے سے پھول بوٹے بنا کے لکھ دیا حکومت پاکستان، اور نیچے روپے، 5 روپے کا سکہ۔ یہ اب میں کہتا ہوں بعنوان کرنسی آپ کریں، اور میں اس کو یہ اعتبار دے رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ اس کو پاکستان کے سرزمین پہ دنیا کی کسی جگہ لے کے جائیں گے، 5 روپے کے برابر جو اشیاء ملتی ہیں یہ دے کے وہ اشیاء لے سکتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد اقتصادی مسائل بنتے ہیں، آپ اس کا اعتبار ختم کر دیتے ہیں۔ اب جب اعتبار ختم کر دیا تو پتھر میں اور اس سکے میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہے۔ اب وہ جو آپ نے معنی خود مد نظر رکھے، اس کا عالم ثبوت میں کوئی وجود ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک سوال، آپ کے اس فرض کا عالم ثبوت میں کوئی اثر نمایاں ہوا تھا؟ جب ہم نے پس اعتبار کا اثر نمایاں ہوا یا نہیں؟ سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی؟ کیا یہ بات کی ہے؟ تشریح رکھیں، اسے بہت غور سے سننے والا یہ نکتہ ہے، یہ عموماً طالب علموں کو یہاں پہ یہ الجھا دیتا ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ نہیں جی آپ بیان کریں۔ ہاں نہیں، ایک دفعہ آپ کہیں کہ بعض ایسے ہمارے پاس معانی ہیں ان کے مقابلے میں عالم ثبوت میں حقائق موجود ہیں، صحیح ہے، اور وہ عالم ثبوت کے لیے آئینہ بن رہے ہیں، ان الفاظ معنی کے ذریعے سے ہم اس حقیقت کو گویا کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ عالم ثبوت میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، خود آپ نے ایک اعتبار کیا ہے، صحیح ہے۔ آپ اگر اعتبار نہ کریں تو کوئی بھی اس کا وجود نہ عالم اس بات میں نہ عالم ثبوت میں ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے اعتبار کیا تو اب جب اعتبار کیا تو فقط کہاں پایا جا رہا ہے؟ عالم اس بات میں پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے، اگرچہ فرد نہیں ہے، اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم جب علمی دنیا میں قضایا کے عنوان سے بحث کرتے ہیں، فقط و فقط عالم ثبوت، یا تو ادھر فرد اور اثر ہر دو موجود ہیں یا فقط اثر نمایاں ہو رہا ہے۔ مثلا نکاح عالم ثبوت میں کوئی حقیقت رکھتا ہے یا حقیقت نہیں رکھتا؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ عالم ثبوت میں ہاں، مثلا کوئی ایسی فرد اس میں دکھائی دیتا ہے؟ اس میں جی تو موجود ہوتا ہے، بتائیں کوئی سوال کیا کیا ہے؟ کیا سوال کیا گیا ہے؟ نکاح کا کوئی عالم ثبوت ہے، عالم ثبوت میں اثر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ فرد ہے یا نہیں؟ کوئی مصداق، کوئی شے بے نام نکاح، کوئی شے خارج میں موجود ہے؟ اثر موجود ہے۔ اثر تو پھر کیا ہوا؟ نکاح ایک امر اعتباری ہوا۔ پھر نکاح امر اعتباری ہوا، کیونکہ اثر اگر آپ اعتبار نہ کرتے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ کس نے یہ اعتبار کیا، آپ نے یا یہ شاعر نے؟ احسنت۔ نکاح کی حقیقت ہی بس یہ ہے، اس کے آثار خارج میں بہت گہرے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ کہ یار فرض ہی کیا ہے نا اس نے ذہن میں، یا ایک عالم تشریح میں فرض ہی ہے نا۔ آپ کہیں گے اگرچہ فرض ہے، اس کا یہ فرض ہے، اعتبار ہے، لیکن ان کے آثار ثبوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا آثار ثبوتی، آثار واقعی ہیں، تو بس خارج میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں لازم نہیں ہے کہ ادھر پہلے ایک حقیقت موجود ہو پھر اس کا اثر سامنے ہو۔
بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اثر آپ لے رہے ہوں اور آپ نے اس کی حقیقت کو فرض کیا ہو. اسی طرح ملکیت نامی کوئی چیز ہے ادھر، یا کرسی، پتھر، میز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ملکیت نامی فضا میں، عالم ثبوت میں پھر کیا ہے وہ اعتبار، یعنی کیا ہے عالم اس بات میں آپ نے اعتبار کیا فقط. یہ آپ سے تعلق رکھتی ہے بس، یہ اسے کہتے ہیں ملکیت اعتباری. ہاں احسن. اب آپ نے خود غور کرنا ہے کائنات کی، لیکن اس کا اثر ہے، چونکہ یہاں پہ ایک شبہ قائم کر کے نا وہ آثار خارجیہ کا ان کا انکار کرتے ہیں، آثار ثبوتی کا انکار ہے. آپ کے بھائی نسب اسی سے بچا ہوا ہے، اس لیے پوری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم پڑھیں گے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اعتبار کے اوپر پوری یہ کتاب ہے، اور انہوں نے بتایا کہ زندگی کس قدر بڑے پیمانے پہ متاثر ہوتی ہے اگر ان اعتبارات کو آپ ہٹا دیں. یہاں میں ایک بات ہے، ایک تو نکاح جو شارع کی طرف سے ایک چیز اعتبار کی گئی، ایک جو انسانوں کی طرف سے خود اعتبار، مثلا ہم یورپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں، یا وہ بھی یہی ہے، وہ ہے صحیح ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اثر شرعی نہیں کہلائے گا. بس اثر ہے، وہ اثر کیا ہے؟ اثر غیر شرعی. بالکل اسی طرح عمل صالح ہوتا ہے، لیکن ایک عمل کیا ہوتا ہے؟ غیر ہے عمل لیکن غیر صالح ہے. صحیح عمل سامنے ہے، شمار اسی اعتباری میں ہی آئے گا. پوری شریعت اسی طرح اعتباری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے البتہ اعتبار کرنے میں پیچھے حقیقت ہوتا ہے، وہ حقائق کی وجہ سے. اعتبار کرنے کی علت کیا کہاں پر ہے؟ اعتبار کرنے کی علت وہ عالم ثبوت میں ہے. ہاں وہی مصلحت مفسدہ کہاں پر ہے؟ تو ٹھیک، عالم ثبوت میں وہ مصلحت اور مفسدہ ہے. اس مصلحت و مفسدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو ارادہ کیا جا رہا ہے اور اس کو اعتبار کیا جا رہا ہے، ارادہ اور اعتبار، یہ کہاں پر ہے؟ یہ عالم اس بات میں ہے. البتہ یہ ہماری ابھی ٹرم میں ادھر تبدیل ہو جائے، ادھر مقام ثبوت ہی سے کہتے ہیں، پورے کو مقام ثبوت کہتے ہیں، اس لیے مقام ثبوت جدا ہے. ابھی عالم ثبوت کی آپ نے بات کی. نکاح کو اس بات میں اعتبار کے جبکہ عالم ثبوت میں اس کا کوئی خاص وجود نہیں، اس کا خود اس کے عنوان سے کوئی فرد موجود نہیں ہے، اس کے عنوان سے کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے. ادھر بھی اور دقت آتی ہے ایک اور، لیکن وہ ابھی نہ بیان کی جائے تو اچھا ہے، چونکہ فلسفہ بھی اسی سے تعبیر ہوتا ہے. فلسفہ ان مفاہیم کلیہ کو کہتے ہیں کہ جن مفاہیم کلیہ کو عقلی طور پہ آپ نے اخذ کیا ہے، صحیح ہے، اور وہ عالم عقل میں پائے جاتے ہیں وہ مفاہیم، لیکن جب آپ تطبیق کریں گے تو وہ خارج میں تطبیق کریں گے اور ان کے مد مقابل کوئی اس عنوان سے فرد موجود نہیں ہے. یعنی مثلا آگ اور حرارت ادھر موجود ہے، علت المعلول دکھائی دیتا ہے ادھر نہیں. اچھا پھر فرق کیا ہوگا آپ کے اعتبار اور ادھر عقل کی وجہ سے ہے، ادھر حقیقتاً وہ موجود ہے، لیکن جو اشیاء کے نام ہیں وہ یہ نہیں ہے. فلسفہ جو ہے نا مفاہیم عقلیہ ہیں جن کو عقل کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. مفاہیم کلیہ، ادھر عقلیہ کی بجائے لکھیں مفاہیم کلیہ ہیں، مفاہیم کلیہ ہیں جنہیں عقل کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کے مد مقابل ذہن سے باہر خارج میں بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی عالم ثبوت و عالم واقع میں، عالم ثبوت و عالم واقع میں کوئی فرد یا مصداق معین نہیں پایا جاتا، لیکن ان کا انطباق اشیاء کے اوپر ہوتا ہے. یہ جب منطبق ہوتی ہیں وہ اشیاء پر منطبق ہوتی ہیں. درست ہے؟ کوئی فرد موجود ہے، کوئی فرد موجود نہیں ہے، لیکن جب ان کے اوپر منطبق کریں گے ان مفاہیم کو تو کیا ہوگا؟ ان مفاہیم کو جب آپ منطبق کریں گے تو وہ اشیاء پر منطبق ہوتی ہے. مثلا خارج میں آگ اور حرارت پائی جاتی ہے، لیکن فلسفہ یہاں سے مفہوم عقل کی مدد سے ایک کلی مفہوم لے گا.
ایک علت ہے جو سبب بن رہی ہے اور ایک معلول ہے جو مسبب بن رہا ہے۔ آگ کے اوپر علت کا عنوان صدق کر رہا ہے اور حرارت کے اوپر معلول کا عنوان صدق کر رہا ہے۔ اس سارے اس نوعیت کے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے پاس مفاہیم ہیں وہ عالم اثبات میں مفاہیم عقلیہ کہلاتے ہیں۔ آگ علت اور حرارت معلول ہے۔ آگ کو علت کہنا اور حرارت کو معلول، اب خارج میں تو علت اور معلول نہیں کہتے نا، ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ آگ اور حرارت کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پاس بہت تفصیل سے آئندہ آنے والا علم اس بات میں کھلے گی، مطلب ہے عقل۔ دیکھیں عقل کی نا 7-8 تعریفیں کی گئی ہیں ہمارے ادھر جو پیش نظر ہیں۔ مثلا عقل کی ایک تعریف یہ انسان میں وہ قوت جو خیر اور شر میں تفریق اور تمیز کر سکے، خیر اور شر میں تفریق کر سکے۔ لیکن ادھر ہمارے پیش نظر عقل سے کیا مراد ہے؟ انسانی نفس میں ایک ایسی قوت جو مفاہیم کلیہ کا ادراک کر لے، جو مفاہیم کلیہ کا ادراک، ہاں انسان کے نفس میں ایک ایسی قوت جو مفاہیم کلیہ کا ادراک کرے۔ ابھی میں عالم اس بات کو بیان کرتا ہوں، اس میں باتیں بہت ساری ہیں، آپ اس کو تطبیقی طور پہ جتنا لائیں گے وہ اتنا آپ کے لیے مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری بعض نشستوں پہ بس اسی کی پر بحث رہے گی، ہم عالم اس بات کو ہی پڑھیں گے، لیکن کس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ عالم ثبوت، اسے عالم واقع بھی کہہ سکتے ہیں، عالم خارج بھی اسے کہتے ہیں، خارج کو دیکھتے ہوئے، خارجی حقائق۔ یہ دوسری تاریخ میں مربوط کے علم عرفان تو نہیں، یہ علوم عقلیہ میں یہ عقل مراد ہوتی ہے، لیکن جب آپ آ جاتے ہیں نا فقہ اور حدیث، ہاں احسن، پہلی والی محدثین کی تعریف ہے، شیخ الریاملی نے ذکر کی ہے، جو خیر و شر کو قوت پہچان لے۔ یہ اخلاق میں، حدیث میں، تفسیر میں اس نوعیت کی یہ مراد ہے، چونکہ جو عقلی ہے وہ تو ہر جگہ استعمال ہوتی ہے نا، فلسفہ میں، عرفان میں، یا فقہ، اصول، تفسیر، حدیث، ہر جگہ پہ مفاہیم کلیہ کا ادراک آپ جس قوت سے کریں اس قوت کا نام کیا دے دیتے ہیں؟ ہاں، عرفان میں عقل کہتے ہیں فرشتوں کو، ہاں، اور عالم عقل کہتے ہیں جہان فرشتگان کو۔ عقول کسے کہتے ہیں؟ جہان عقل، جہان فرشتے کو کہتے ہیں عقل، جہان عقل۔ عرفان میں فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ عقل، اور فرشتوں کو، ملائکہ کو عقول۔ جب عقول کہا جائے تو اسے کون مراد ہوتا ہے؟ فرشتے۔ اور فرشتوں وہ ان کا بھی اپنا کوئی جہان ہے یا نہیں؟ ان کے جہان کا کیا نام ہے؟ جہان عقل۔ ان کے جہان کا نام ہے جہان عقل۔ ہم جو مفاہیم کلیہ کہتے ہیں یا ادراک کلی کہتے ہیں، عرفان کے مطابق ہر انسان کو جو مفہوم عقل، مفہوم کلی حاصل ہوتا ہے وہ اسی جہان کی برکت سے ہے۔ جہان عقل یا جہان عقول دونوں کی حقیقت ہے؟ حقیقت ہی ہے نا، وہی عالم ثبوت میں ہی بات کر رہا ہوں، فرشتہ عالم ثبوت میں، عالم اس بات میں تھوڑی ہوتا ہے، وہ وجود خارجی رکھتا ہے نا۔ احسن ہے نا، چھو سکتے ہیں لیکن آپ قلب سے چھوئیں نا، عقل سے چھوئیں۔ یعنی لازم نہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ہاتھ سے ہی لمس کر سکیں، اگر ہم اپنی بصیرت سے بھی عقل کر سکیں تو وہ وجود رکھتی ہے۔ احسن، لازم، کیونکہ مجردات وجود رکھتے ہیں نا۔ عالم وجود 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی ہم فلسفہ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ زبردستی فلسفے میں داخل کر رہے ہیں۔ نہیں، چڑیل جو ہے نا وہ عالم اس بات میں ایک کون ہے؟ جہالت، اس جہان سے تعلق رکھتی ہے، خود سے، بس وہ اعتبار ایسی کی گئی ہے کہ جس کے صرف انسانی نفس پہ اثرات ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے۔ عرض کیا نہیں، یہ توہمات ہیں، لیکن فرشتہ واہمی نہیں ہے۔ توہمات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حقیقت نہیں رکھتا آپ سمجھیں کہ یہ حقیقت ہے۔ مثلا ایک دوست آپ کا ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل خاموش رہتا ہے اور مسلسل بورڈ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، نہ ہنستا ہے نہ مسکراتا ہے، تو آپ اسے یہی کہیں گے کہ یہ بہت گہرے طور پہ عمیق غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ عمیق پڑھ رہا ہے تو یہ وہم خاص ہے، وہم ہے اسے، کیونکہ یہ حقیقت کے مطابق ہے اس کا فہم۔
ابھی آگے ہم چلیں گے، مزید آئے گا، جب بھی عالم اثبات عالم ثبوت کے مطابق نہ نکلے عالم اثبات جھوٹا کہلائے گا. جب بھی عالم اثبات عالم ثبوت کے عین مطابق نکلے اسے کہیں گے سچ، صدق. اگر عالم، کیونکہ عالم ثبوت میں ہر چیز واقع ہے نا، اس کے مطابق وہ نہیں بن رہا جو عالم اثبات میں، وہ نہیں بن رہا جو عالم ثبوت میں ہے. اگر وہ نہیں بن رہا تو یہ سچ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب عالم ثبوت کے مطابق، کیونکہ ہمارے پاس معیار حقائق کو پہچاننے کا پھر کیا قرار پائے گا، عالم ثبوت یا اثبات؟ معیار جانچنے کا عالم ثبوت. احسن، چونکہ ادھر ہر چیز حقیقت ادھر ثابت ہے نا. عالم ثبوت، عالم واقع، عالم وجود، اسے خارج بھی کہتے ہیں. جو ادھر حقیقت موجود ہے اس کے مطابق نہیں نکل رہی ہماری معلومات تو معلومات غلط ثابت ہوئی نا. عالم ثبوت میں ہے نا، قوت آپ کے نفس کے پاس موجود ہے، اعتبار. جب ہم اس کو سچ کہتے ہیں اس میں احتمال تو ہے یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ یعنی یہ میز خارج میں پڑی ہوئی احتمال ہے کہ میز نہ ہو. معیار پہ غور کریں نا، آپ کی معلومات تو ہمیشہ یہ احتمال ہوگا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. ابھی یہ اور بحث ابھی چلے گی. عالمی اثبات ایک جہان ہے. ابھی سارے آپ کے علوم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ عالم اثبات سے. تو چھوٹی چیز ہے عالم اثبات. ابھی آپ آئیں گے، آگے بڑھیں گے نا، لیکن اس عالم اثبات کو آپ نے مطابق کرنے کس کے؟ ہاں، یہ اب طالب علم کا کام ہے کہ وہ دیکھے ہر عالم اثبات کے ہر مسئلے کو وہ عالم ثبوت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو ادھر فوراً اعتراض اٹھائے، ادھر شور میں جائے گا وہ. ہاں، فضربوا علی الجدار بھی ہے، لیکن علوم میں مثلاً ہم نے کہا کہ شریعت جو اعتبار کرے وہ ہم اعتبار مانیں گے اور اس کا اثر قبول کریں گے. کیمسٹری کی مثال نا، جابر بن حیان کے جو لاز جہاں تک تھے تو انہوں نے یہ جب جو فیل ہو گئے تو ان کی جگہ انہوں نے نئے لے آئے، قرآنوں کو چھوڑ دیا. ہاں، وہ ہو یہ تو بحث ہمیشہ چلتی رہے گی کہ اسے علمی تحقیقات کہتے ہیں. لیکن میں ادھر ایک اور مطلب عرض کر رہا ہوں. وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر علم کے اندر معیار جو ہے چیزوں کو جانچنے کا وہ عالم ثبوت، اس کو نفس الامر کی بحث بھی کہا جاتا ہے. بدایت الحکمہ میں آئے گی نفس الامر. انہوں نے اسی سے واقع اور ثبوت کو مراد لیا، اس میں اوروں نے بھی بحث کی ہے. ہم حتیٰ کہ ابھی جیسا فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ فرشتوں کی معلومات دیں اور وہ جہان اور کائنات عقل یا کائنات ملائکہ میں جو فرشتے موجود ہیں خارج میں ان کے مطابق نہ نکلیں، آپ کی ساری معلومات کیا کہلائیں گی؟ ہاں، خرافات، کذب یا اس طرح سے جھوٹ کہلائیں گی. درست ہے. اور اگر عین اس کے مطابق نکلیں، اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ یہ کہ عالم ثبوت میں اگر اس کا وجود ہوا وہ تو ہے، لیکن آپ کو معلومات ہر حقائق کی ایک جیسی نہیں ہے. بعض حقائق آپ کے لیے واضح ہیں، بعض حقائق آپ کے لیے بعض اسباب کی وجہ سے، مثلا چونکہ میری آنکھیں ضعیف ہیں اس لیے میں کہکشاؤں کو نہیں دیکھ پا رہا، میری ابھی روح اور قلب یا عقل ابھی اس قدر قوت حاصل نہیں کر سکی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیں. صحیح ہے. اور اگر فرشتوں کو چھو لیں یہ تو اور آگے کی بات ہو جائے گی. صحیح. وہی رابطہ علمی، رابطہ علمی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کھلا ہوا ہے. کمال اصل میں کس میں ہے؟ وجودی میں کمال ہے. کمال حقیقی وجود میں ہے. اور وہ آپ کے بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر آپ کو پورا کا پورا ایک لمبا چارٹ دے دیتا ہے، بہترین آپ کے کھانے کا شیڈیول. آپ کو بھی معلومات مل جاتی ہیں کہ مثال کے زیادہ بھوکا رہنا صحت کے لیے مفید ہے. لاہوریوں کی طرح نہیں ہے کہ بہترین ناشتہ 8، 9، 10 بجے کیا، وہ بھی سری پائے اور چنوں کا جس میں دیسی گھی اور مکھن وغیرہ شامل کر کے انہوں نے روغن والے کلچوں سے کھایا. پھر 12 بجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کا کھانا لے آؤ. وہ خوب انہوں نے بہترین قیمہ آلو اور بریانیاں کھائیں. اور ابھی شام ہے تو اب چائے لیا اور وہ کوئی بسکٹ یا ادھر ایک خاص چلتی ہے خطائی نان خطائی. خطائی کہتے اس لیے ہے کہ کھانے سے پہلے خطا نہیں پتہ لگتی، اس کے بعد پتہ لگتی ہے تو سراپا خطائی تھی ہے. اور پھر رات کو دوبارہ وہ پائے کھا کے
سوتے ہیں، اور پھر اب یہ خوراک ہو تو ایک اور دنیا میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ فقر عالم خیال میں ہی رہتا ہے۔ خوب، تو یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر جو شیڈیول لکھ کے دے گا، یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، اس سے آپ کو صحت بھی مل جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ جو معلومات لیتے ہیں اس سے ایک نوع روح کی نشوونما ہوتی ہے، لیکن جب تک ان معلومات کے مطابق عمل جنم نہیں لے گا، روح اس میں ترقی اور نشوونما نہیں ہوگی، اور روح میں ترقی اور نشوونما نہیں ہوگی تو پھر فرشتے کی ہمیشہ معلومات پہ اکتفا کریں گے، چھو نہیں سکتے، صحیح ہے، سوائے اس کے کہ جب انسان مرے گا۔ قرآن میں آیت ہے نا کہ بعض جب مریں گے تو فرشتے منہ پہ چپیڑے مارتے ہوئے اور کمروں پہ ایک کوڑے شوڑے یا خوب انہیں ڈنڈوں سے مارتے ہوئے روح کھینچیں گے، تو وہاں پہ انہیں پتہ لگے گا، یا یہ کہ وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا، کیا تم نے حرکتیں انجام دیا، ادھر ادھر حیوانوں کی طرح پھرتے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آئے تھے لیکن ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی، تو پھر بھی وہ چار سنا کے پھر اندر ڈالیں گے اسے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کا وجود بھی انسان کو ایسا، ادھر وجودی باتیں ہیں، ادھر علمی باتیں نہیں ہیں، اگرچہ ادھر بھی علم کا استعمال کر کے جھوٹ بولے گا تو ہاتھ وہیں بول پڑیں گے، وہ کہ وہ یہ بھی بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہر چیز جسے اللہ نے بلوایا اسی نے ہمارے یہ زبان اور ہاتھ پاؤں کو بلوایا۔ خلاصہ کلام یہ آپ کے پاس بات صرف اس وجہ سے عرض کی کہ تاکہ عالم اس بات میں ایک ذوق اور ولولے سے داخل ہوں، اور معیار کو نہیں بھولنا، چونکہ عالم اس بات میں ہم اب اتنا غرق ہوں گے، ساری توجہ عالم ثبوت سے ہٹ جائے گی۔ جبکہ ہم اب کیا کہہ رہے ہیں، اب ادھر نا طالب علم کو بیدار کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے بڑے اچھے الفاظ لائے ہیں علماء۔ بس وہ کہیں گے آگے یہ آئینہ ہے، آئینہ، اسے آئینے میں یہ رنگ نہیں سمجھ آتا آئینے کا، چونکہ یہ پیچھے اس کے سامنے مقدمہ تفصیلی نہیں ہوتا۔ عالم اس بات ہمیشہ آئینہ قرار پایا یا نہیں، جس میں آپ نے جو کچھ بھی بنانا ہے کس کو دیکھ کے بنانا ہے، کس کے مطابق، کس کو دیکھ کے آئینے میں ساری آپ نے گفتگو کرنی ہے اور بات چیت کرنی ہے، عالم و ثبوت کو دیکھ کے۔ آئینہ خود عالم اس بات ہے، عالم اس بات کی کیا مثال ہے، آئینے کی سی۔ اس لیے جو کچھ آپ بحث کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری خارج کو دیکھ کر رہے ہیں۔ ہاں، چونکہ ہمارے پاس بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ علمی دنیا میں وہ زبان ہی ہے، زبان کے علاوہ چارہ نہیں ہے، وائلہ ہی ہو سکتے تھے پکڑ کے ایک حقیقت کو آپ لے آئیں، یعنی وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہو سکتے، کون ہم اپنی یعنی توہمات کے مطابق، اپنے وہم کے مطابق، نہیں وہم میں عمل کرنا صحیح نہیں ہے، علم کے مطابق اس کو وہ چیز بنا لیتے ہیں، ہاں آئے وہ حقیقت، تو اس کے مطابق اگر نہ نکلی تو جو آپ نے بنایا سارا غلط ہے۔ وہ تو مشرکین بھی بنا رہے ہیں، کافرین بھی بنا رہے ہیں، اسرائیل نے بھی اپنا ایک اسی طرح سے بنایا ہوا ہے۔ ہم بناتے ہیں جیسے ملائکہ کی تصاویر یا فرشتوں کی، ہاں یہ ساری وہ ہیں خیالی تصویریں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ پاکستان میں ہمارے ذاکر خیالی اس سے بہت، ہاں شاعری ہوتی تخیلات میں ہے، شاعری تخیلات میں ہی ہوتی ہے نا، کہ دروازہ جو تھا وہ بالفرض ایک تو خیبر کا دروازہ ابھی تک نیچے نہیں آیا، عرش کو اس نے کراس کر لیا، کہاں جا رہا ہے یہ نہیں پتہ ابھی ذاکر کی زبان میں، لیکن یہ مسئلہ کہیں گے کہ جنت کا دروازہ ہے کہ جب جام کوثر کے لیے کھولا جائے گا تو زمرد سے ادھر لکھا ہوگا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب یہ ایک شاعری کی زبان اس طرح شعراء لے کے آتے ہیں اور اس میں جاگ جاتے ہیں، وہ زمرد اور ہیرے جواہرات اور عقیق وغیرہ کا نام لے ایک تصور بنتا ہے، اور پھر جب وہ علی ولی اللہ کہتا ہے تو وہ مومنین کا 100 درجہ حرارت پہ خون جو ہے نا وہ جوش مار کے نعروں پہ آ جاتے ہیں۔ تو شاعری ہر لحاظ سے باطل نہیں ہے، یہ شاعری کی تشویق دی گئی ہے، ہاں یہ شاعری، لیکن تخیل میں مسلسل رہنا وہ درست نہیں ہے۔ یعنی آل محمد کے اوپر جو شاعری ہوتی ہے وہ تخیل کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے، بہترین ہے، کیونکہ شاعری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر جذبات کو ابھارے، لیکن اس کی مقدار بھی اتنی رکھنی چاہیے، یہاں پہ مہم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے خود کتنے شعر کہے ہیں، ان میں تشبیہات لائی اسی لیے جاتی ہیں۔
تو خلاصہ کلام ابھی ہم آئیں عالم اثبات کے دائرے میں، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ابھی اس کو، کیونکہ ہر دو زبانوں میں ہر دو مرحلے ہمارے پاس ہیں۔ ایک دفعہ مصداق خارجی موجود ہے، ایک دفعہ اعتباری، اگرچہ ادھر ہم کہہ سکتے ہیں فلسفی قضایا بھی، منطقی اور فلسفی قضایا بھی ہے، لیکن وہ اعتباری نہیں ہوتے، وہ اعتباری نہیں، عقلی ہے۔ عقلی جو ہے نا وہ حقیقت رکھتی ہے کہاں پہ؟ عالم عقل میں حقیقت رکھتی ہے۔ اعتباری کہاں پہ حقیقت رکھتی ہے؟ فقط عالم اعتبار میں، اس کے ماورا اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے اپنے آثار اور اثرات موجود ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ اس کے اندر اب علم اخلاق ایک خاص طریقے سے پھر حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور اس کے منفی اثرات اور مثبت اثرات کا انسانی نفس کے اعتبار سے جائزہ لیتا ہے، عرفان قرب خدا کے اعتبار سے جائزہ لیتا ہے کہ وجودات تو ہیں، لیکن ان وجودات میں تیری ذات اللہ کے کتنے قریب ہے، وہ اس کو بس مد نظر، کیونکہ آپ تمام وجودات کو ہر اینگل سے مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں، اس لیے علوم ایجاد ہوئے۔ علوم کیوں ایجاد ہوئے؟ وہ صرف خاص زاویے سے بحث کریں گے۔ مثلا آپ کے سامنے یہ وائٹ بورڈ ہے، اس وائٹ بورڈ کو آپ کتنے زاویوں سے موضوع گفتگو بنا سکتے ہیں۔ مثلا وائٹ بورڈ کے اوپر لکھنا اور مٹانا ایک بحث ہے۔ وائٹ بورڈ بنا کس چیز سے؟ بناوٹ اور خلقت کن عناصر سے ہوئی؟ کیمسٹری کی بحث مثلا چلی جائے گی۔ وائٹ بورڈ کو لگانا ہے دیوار کے اوپر، اور دیوار پہ لگانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ایک اور زاویہ بحث ہے۔ واضح یہ بات؟ اسی طریقے سے غور اس طرف کریں کہ وائٹ بورڈ جو ہے اس کو تزئین و آرائش اور تمام چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں، وہ سازگار ہے یا نہیں، یہ بحث کیا ہو جائے گی؟ ایک اور یہاں یہ جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت مہم ہے ہمارے عالم اثبات کی دنیا کے اندر۔ جب ہم آئیں گے تو اب علوم کیسے بنتے ہیں، صرف ابھی سرسری بیان کیا جا رہا ہے، یہ خود وضاحت کے ساتھ اب جو بھی علم آپ پڑھیں گے تو چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا وائٹ بورڈ کو کتنے اعتبار سے آپ موضوع بحث بنا سکتے ہیں، مثلا اس کی تزئین و آرائش کے اعتبار سے، اس کی بناوٹ کے اعتبار سے، اس سے جو فائدے لیے جا سکتے ہیں اس کے اعتبار سے، اس سے جو ہمارے پاس اس کے اوپر پڑنے والے مختلف ایسے اثرات ہیں جس سے یہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ ایک ہی گفتگو میں یہ سارے پہلو لا سکتے ہیں۔ آپ کیا مجبور ہیں کہ جب آپ اس ایک حقیقت کا جو خارج میں ثابت ہے، واقع ہے، مادی اور حصی طور پر موجود ہے عالم حس میں، عالم مادہ میں، آپ نے اس سے جب بھی بحث کرنی ہے ایک جہت سے بحث کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 جہت، لیکن وہ ضمنی اساسی جہت ایک قرار دیں گے، اس کے ضمن میں چند جہت سے کر لی، وَإِلَّا مختلف جہات سے آپ عالم ثبوت میں نہیں بحث کر سکتے۔ اس وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نفس ایک موجود ہے یعنی اس کائنات کے اندر ایک موجودات میں سے ایک موجود ہے، بدن اور ہمارا نفس، کیونکہ تمام موجودات 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا مجرد ہے یا مادہ ہے۔ انسان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ہیں چیزیں وہ ان 2 چیزوں سے ایک ارتباط قائم کر لیتی۔ بہرحال ابھی ہم تفصیلات میں نہیں جاتے۔ ہمارا نفس مجرد ہے، بدن مادہ ہے۔ خوب آگے چلیں، اب آپ نے جب اس سے بحث کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کے اعتبار سے بحث کرنی ہے کہ یہ سارے موجودات ہیں، یہ انسان کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں، انسان نے اپنی توجہ جو ہے انسانی نفس کی وہ اللہ کی طرف بھی اس نے مرکوز رکھنی ہے، اور اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ادھر تمام موجودات سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے موجودات سے اور رابطہ، مثلا موجودات میں افضل ترین وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہے، ہاں ان سے ایک تعلق قائم کرنا، مثلا تعلق محبت، تعلق اطاعت، تعلق معرفت، صحیح۔ انسانی نفس نے اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اپنے خانوادے کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے دیگر چیزوں سے۔ اب اس سے کون بحث کرے گا؟ علم، جو اللہ سے تعلق اور اس کی طرف توجہ ہم نے کرنی ہے، وہ علم عرفان۔ ایک یہ کہ وہ حقائق جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو چلو ثابت ہیں، وہ حقائق جو ہمارے لیے قابل نزاع بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہوا سے پہچانے نہیں جاتے،
اور خیالات سے ماورا ہیں، وہ عقل کے ذریعے سے ادراک ہو سکتے ہیں، لیکن عقل کی اتنی قوت کو استعمال کون کرے؟ تو وہ ہمارے لیے کیسے ہوں گے؟ کون سا علم بتائے گا؟ علم فلسفہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس دنیا کے اندر ہم اکیلے تو سارے کام نہیں کر سکتے، ہمیں قانون کو خود اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے کہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ کھانے کی جگہ ہے، چند دنوں بعد اعتبار ہٹا دیا، ہم کہیں گے یہ سونے کی جگہ ہے اور یہ نکلنے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اب ہمارے اعتبار اگر یہ کام نہ کریں تو ہم رہ سکتے ہیں اس دنیا میں؟ اس پہلو سے کون سا علم بحث کر گیا؟ علم شریعت آ جائے گا۔ خدا شناسی خود کلام معصوم کے تو وہ کلام معصوم تو وہ منبع ہے نا، ایک سمندر ہے جس میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، علوم۔ امام معصوم کیا ہے؟ ان کا قرآن کی آیات و روایات ایک سمندر نورانی ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں اصول بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اس کے اندر عرفان بھی ہے، اس کے اندر اور دیگر ہمارے لیے آداب بھی ہیں، اسی کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں ان کے حوالوں سے صحیح ترین راہ اور نجات کی نصیحتیں اور وعظ بھی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ فلسفہ یا عرفان کی کوئی تھیوری روایت کے مخالف جا رہی ہے؟ اگر جا رہی ہو تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں وحدت پائی جاتی ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے ایک پہلو سے جدا ہوتے ہوئے مشترک بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں فلسفے میں حل ہوتی ہیں، بہت عمیق باتیں کی گئی ہیں، لیکن یہ بات بیان کرنا عالم ثبوت میں آپ ایک ہی زاویے سے بحث کر سکتے ہیں۔ درست ہے، بہرحال آج سوال جواب زیادہ ہو گئے، اس کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا زیادہ ہو گیا۔ یہاں پہ صرف اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ عالم اثبات ایک آئینہ بنتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عالم اثبات کو ذکر کیا جائے گا، چونکہ آج عالم ثبوت آپ نے توجہ سے پڑھا اور دیکھا کہ عالم ثبوت میں کئی زاویوں سے بحث ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو عالم اثبات میں ہمیں معلومات دی جاتی ہیں، تو کیسے اس عالم اثبات میں اب ہم نے کل جو آنا ہے، آپ تھوڑی معلومات جمع کر کے بھی آئیں، مطالعات کر کے آئیں۔ عالم اثبات میں قضیے کی حیثیت، کیونکہ ہماری دلیل قضیے سے بنے گی، اس کو انشاءاللہ تعالی کل ہم ملاحظہ کریں گے۔ عالم اثبات میں قضیے کی حیثیت۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔